السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے ان سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہ دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت میں۔ تو ہم سب کو جو ہے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ روح کی ترقی کا مہینہ ہے، اپنا تعلق قرآن سے جو ہے مضبوط کرنا ہے، اور یہی ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کی ایک ایک آیت پر ہم کو ایسا تدبر اور تفکر کرنا ہے کہ وہ ہمارے روح کے اندر اتر جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، کیونکہ یہی جو ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ تو آج جو ہے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے ابتدا کریں گے، اور یہ ہمارا 11واں جز ہے، یعنی کہ 11واں سپارہ ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ تیسری منزل اور تیسرا گروپ ہے، اور سورہ یونس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ ہود کے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل من یرزقکم من السماء، یہ اصل میں سوالوں کے ذریعے تبلیغ کی جا رہی ہے نا، جیسے ہم بچوں سے بھی کوئی چیز پوچھیں کہ اچھا تم کو بھائی کس نے دیا، اچھا یہ کھانا تم کو کس نے دیا، تو یہ سوالوں کے ذریعے تبلیغ سکھائی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، اور یہ جو ہے تمہارا سننا اور دیکھنا یہ کس کے اختیار میں ہے، اور کون بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو جو ہے وہ کون اس پورے عالم کی جو ہے تدبیر کرتا ہے۔ تو وہ یہی جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ تو اللہ کرتا ہے۔ تو پھر ان سے کہو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کیا تم تقویٰ نہیں اختیار کرتے ہیں؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات، توحید کی آیات، اور یہ جو ہے ہم سب کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، اور لوگوں سے بھی جو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات جو ہے وہ صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے نا، یعنی ان کو سب کچھ پوچھتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے جو تم نے جن کو جو ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا، کیا وہ بھی تخلیق کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کی دوبارہ بھی اس کو جو ہے وہ یعیدہ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی اس کا اعادہ کریں گے، یعنی ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ہم مردہ تھے نا، کنتم امواتا، ہم نے پڑھا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ابھی ہم کو زندگی دی ہے، اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ شریکوں سے پوچھا، تمہارے شریک یہ کر سکتے ہیں؟ پھر تیسرا سوال، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے جو ہے جو تم نے جن کو شریک ٹھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ کا، کیا وہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو ان کو جواب دو کہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو جس کو خود ہی راہ نہیں پتہ ہم؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ صرف جو ہے وہ ظن اور گمان پہ جو ہے چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا،
اب وما کانا حاضل قرآن، یہ آیت نمبر 37 ہے، اور وما کانا حاضل قرآن یفترى من دون اللہ، یہ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر جو ہے وہ لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ جو یہ کتاب قرآن ہے یہ خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کی تفصیل بھی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ من رب العالمین جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اب آیت نمبر 38 میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا کلام تو جو ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا چیلنج کر رہے ہیں، اور قرآن میں یہ چیلنج 4 جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 23 میں بھی پڑھا تھا کہ بَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو کوئی شک ہو کہ یہ جو ہے کتاب جو ہے یہ ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، تو تم اس کی جیسی کوئی بنا کے لے آؤ اور اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو بھی لے کے آؤ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، تو کہو کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی تم بھی بنا کے لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کے جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، ہم ان کو تم صادقین۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان کے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے نا، اسی لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں خام خواہ میں جو ہے الٹی سیدھی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کی آپس میں یہ لوگ جو ہے بحث مباحثے کرتے تھے، تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میرا عمل تو میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، ہے نا۔ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرو گے اس کا مجھے وبال نہیں ہوگا، جو میں کروں گا اس کا تمہارے اوپر نہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بہت ہی خوبصورت وہ بھی آیات ہیں، کیا تو حاجوننا للہ وہو ربنا وہو ربکم، کہ تم کس چیز پہ لڑتے ہو کہ وہ تو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا لکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ تو خام خواہ میں جو ہے لوگوں سے ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو بات تو آپ کی سنتے ہیں اے نبی، لیکن جو ہے کیا آپ بہروں کو سنائیں گے چاہے وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی اصل میں جو نہ سننے کا تہیہ کر چکے ہوں تو ان کو آپ نہیں سنوا سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہیئرنگ بٹ ناٹ لسننگ، تو جانوروں کی طرح سننا توجہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف جو ہے یہ توجہ دلائی ہے کہ ان کو پھر آپ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یوم یشرون کان لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار یتغارفون بهم، کہ جب جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا ان کو قیامت کے دن، تو وہ لگے گا کہ یہ تو بس ایک گھڑی گزری تھی۔ اور دیکھیں دنیا میں چاہے کسی نے جو ہے بہت مشکل ترین زندگی گزاری، اور پھر وہ اگر جنت میں اس کو جو ہے بھیجا جائے گا تو اس کو تو دنیا کی زندگی لگے گی نہیں کہ اس کے اوپر مشکل بھی آئی تھی، اور وہ لوگ جو ہے دنیا میں بہت عیش کرتے رہے ہوں اور پھر وہ جہنم میں بھیجا جائے تو انہوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ آسانی کی زندگی گزاری ہے۔ تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اصل میں گھاٹے میں کون ہے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، تو آخر تو سب کو ہماری طرف آنا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، تو آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ دیکھیے ہر امت کا مطلب یہ کہ مختلف قومیں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے پیغمبر اپنے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، تو امت کا لفظ یہاں صرف قوم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ان کی قوم کون ہے، امت کون ہے، نسل در نسل۔ اور اس طرح سے جو ہے کیونکہ جب ایک نبی جو ہے وہ اس کی شریعت ختم ہو گئی، اس کی کتاب جو ہے اب نہیں، اب دوسرے نبی لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا ہے،
اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے انسان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت میں سے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے یہ قرآن ہی پڑھنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو حضور سے اب کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی، اور کہو میرے اختیار میں تو اب تک نفع بھی نہیں ہے نا۔ یہ پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ نفع نقصان ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اور جس طرح سے ہر انسان کی مدت ہوتی ہے، اس طرح ہر امت کی بھی ایک مہلت کی مدت ہوتی ہے، کیونکہ آگے یہ رسول کی بات ہوئی ہے، اور اب آگے جو انباء الرسل یعنی تمام رسولوں کی خبریں اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا ایک کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اجتماعی طور پہ بھی اگر کسی قوم کی جو ہے مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک لمحے کی دیر نہیں ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے فوراً ان کے اوپر عذاب جو ہے کسی بھی وقت بیاتن اور نہارن، رات کو یا دن کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور انسان کسی کو نہیں پتہ ہوتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور کہو میری رب کی قسم بالکل سچ ہے نا، یعنی کہ جو عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ اور ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا تو کیا چاہے گا کہ پورے زمین کی بھی دولت دے دے اور اس کو جو ہے نجات مل جائے، تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر وہ پچھتائیں گے۔ اور ان کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پورے جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور سنو جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے نا۔ بار بار یہ آیت آتی ہے کہ ہر چیز للہ ما فی السماوات والارض، اور وہی بات کہ اللہ اونس ایوری تھنگ، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو ہم کو ہر چیز مل جائے گی، اور وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں جو ہے زندگی اور موت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب جو آیت نمبر 57 اور 58 ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ خزانہ ہے، دو آیات ہیں مگر اتنی زبردست، اتنی جامع ہیں کہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے خطاب کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ قرآن دلوں کے امراض، دلوں کے امراض کون ہوتے ہیں؟ تکبر، حسد، دنیا سے محبت، مال سے محبت، ایک دوسرے سے جو ہے وہ نیچا دکھانے کی خواہش ہے، ہر چیز پانے کی خواہش، دلوں کی بیماریاں ہیں۔ اور اس میں ہم ایک ورکشاپ بھی کرتے ہیں کہ ڈیزیز آف ہارٹ ود گائیڈنس آف قرآن ہے۔ تو نصیحت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کو نرم کرنے کا سبب ہوتی ہے، اور قرآن سے ابھی ہم نے حدیث سے پڑھی کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور قرآن سے جو ہے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے۔ اور جب ہم شفا کی بات کرتے ہیں تو شفا جو ہے اس کی آیات میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا تو نام ہی الشفا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ خوب خوب پڑھیں، اس نیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو شفا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی کہ قرآن کی تعلیم تفہیم کے ذریعے دل کو نرم کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اور یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے ایسی کتاب بھیجی، اس پر تو لوگوں کو جو ہے خوشی منانا چاہیے کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب مما یجمعون، ہم کیا جمع کر رہے ہیں، ہم کیا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی کا کچھ جو ہے شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ پرفیومز کو جمع کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک سے ایک عبایا، کچھ لوگ اسکارف، اور کچھ لوگ پرلز اور جیولری، اور اس پہ پھولے نہیں سماتے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس چیز پہ خوشی مناتے ہیں، اور منانا کس پہ چاہیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور جتنا جو ہے ہم میمورائز کرتے جائیں گے ویسے ویسے درجے بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، اور صرف حفظ نہیں بلکہ اس پہ جو ہے عمل کے ساتھ ہے۔ تو تعلیم و تفہیم، پھر اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا نبی ان سے کہو تم نے کیا کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہیں لیے اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا نا۔ یہ ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی۔ اور رزق ویسے تو ہر نعمت کو کہتے ہیں نا، اور ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جو ہے جھوٹ کر گاڑ رہے ہو نا۔
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ہی نہیں کرتے. اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رزق میں جو ہے ہمارا علم بھی ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز. اور اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، بہت زبردست آیات ہیں. وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو، آیت نمبر 61. مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نظر سب پر ہے. اور دیکھیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم دور قرآن میں ہیں، ہم 11 سپارہ سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 61 ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کتنے دل سے پڑھ رہے ہیں، اس کی ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ہم اسے سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ذرہ برابر چیز بھی جو آسمان زمین میں ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یعنی کہ ایٹم جو سب سے چھوٹا ہے، وہ بھی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اور ایک پتہ نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پر ہر چیز جو ہے وہ کیا اللہ کی کتاب مبین لکھی ہوئی ہے. اور اسی لیے سورہ کہف 49 میں ہے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے ہمارا اعمال نامہ، جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت نمبر جو ہے کون سی ہے، یہ آیت نمبر اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں. اور اس میں جو ہے دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ سنو، اللہ کے جو دوست ہیں، جو ایمان لائے، انہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ سب سے پکا ایمان، شعوری ایمان، اور پھر تقویٰ. تقویٰ کیا ہے کہ جیسے احسان کے ان تعبد اللہ کا انک تراه، ہم ہر کام ایسے کریں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کتنی زبردست بات ہے. اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف و رنج نہیں ہے. تو یہ اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہیں کون؟ یہ کون سی مخلوق ہیں؟ کیا کوئی الگ مخلوق ہے؟ کوئی خاص لباس یا کوئی خاص مخصوص حلیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اصل چیز کا ایمان حقیقی اور احسان کا درجہ اختیار کرنا ہے. اور اے نبی، یہ لوگ جو تم پر باتیں بناتے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا. ہم لوگ بھی ذرا ذرا سی چیزوں پہ ہماری ناک کٹنے لگتی ہے کہ ہماری عزت میں کمی ہو گئی. کبھی بھی کوئی کچھ ہم کو کہے تو ہم کو جو ہے کیا کوشش کرنا چاہیے کہ نظر انداز کریں. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ ساری عزت تو اللہ کی ہے، اور وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب جانتا ہے. اور تم الا خبردار ہے نا، ان للہ من فی السماوات. پھر وہی بات کہ خبردار رہو، آگاہ رہو کہ آسمانوں کے بسنے والے ہیں، زمین کے سب اللہ تعالیٰ کے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے مالک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا جو ہے وہ شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ تو صرف جو ہے وہم و گمان کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ رات بنائی اور دن بنائی، اور سب جو ہے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اور اسی میں نشانیاں ہیں، یہ کائنات کی نشانیاں، توحید کی آیت بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. پھر وہی شرک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، جھوٹی بات اللہ پر کیوں جھوٹ باندھتے ہو؟ یہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے. اور اب جو ہے یہ 8واں رکوع جو ہے، یہاں سے جو ہے رسولوں کے قصے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھے تھے، تو ابھی نوح علیہ السلام کا قصہ، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور ان کے ساتھ کشتی میں جو ہے وہ سوار ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اس کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی کیا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں کہ نہیں، کیونکہ باقی لوگ تو غرق ہو گئے. پھر ان کی نسلوں سے جو ہے اور پھر نسلیں بنی ہیں. تو نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کے قوموں کی طرف بھیجا، اور ان کے پاس ہم کھلی نشانیاں لے کر آئے.
مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا پھر دوبارہ بھی مان کر نہیں دیا. ہم سب کو پتہ ہے کہ 1,24,000 ہیں نا رسول اور نبی، اور 314 اس میں رسول تھے، اور 5 اولو العزم رسول ہیں. تو اب دوسری جو ہے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی، اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن فرعون نے کیا کیا، اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا ہے. قارون بھی جو ہے اسی کے میں سے تھا، اور اس کی جو ہے فرعون کے دربار میں کافی جو ہے وہ رسائی تھی. تو انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے. جو ہمارے پاس یہ حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کیا کہ ان ھذا لسحر مبین. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ید بیضا اپنا دکھایا اور عصا دکھایا تو اس کو جو ہے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے. اور کیا کہا کہ کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی باپ دادا کے دین کو چھوڑنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے اس کی بھی حقیقت ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اسی پر جو ہے نا بلائنڈلی جو ہے وہ بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی، تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، یعنی کہ شک کرنا ہے، اور تمہاری بات تو ہم ماننے والے ہی نہیں، صاف انہوں نے کہا. اور پھر وہی پورا قصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ میدان میں جمع ہو کر جو ہے سب نے جو ہے وہ پہلے جادوگروں نے جو ہے وہ پھینکا اور وہ سانپ بنے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جو ہے وہ اژدہا بن گیا جو کہ اس کو کھا گیا ہے. وہ قصہ ہے. تو آل فرعون جو تھے وہ اصل میں قبطی تھے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل تھے جن کو جو ہے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا تو ان کی جو ہے قوم میں سے جو ہے پھر نوجوانوں نے مانا. سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نوجوان ہی تھے جو اس پر ایمان لائے تھے. تو ان نوجوانوں کے علاوہ جو ہے لوگوں نے مانا ہی نہیں، فرعون کے ڈر سے بھی، اور خود اپنی قوم کے جو لیڈرز ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے الحمدللہ کافی اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور کافی چیزیں جو ہے ان کی جو ہے جو لوگ قرآن سے جڑ گئے ہیں اور ہدایت سے جڑ گئے ہیں تو وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں اپنے باپ دادا سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نہیں مانے تو اب جو فرعون کا جنہوں نے ساتھ دیا تو پھر ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعی یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے، یعنی کہ کوئی ان کی ایکسٹریم نہیں، حد سے بڑے ہوئے، یعنی اپنی مطلب حاصل کرنے کے لیے برے سے برے طریقے کو بھی وہ اختیار کرنے میں ان کو کوئی برائی نہیں لگتی، اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور وحشت اور بربریت اور دوسروں کو مارنا، کہ بچوں کو قتل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پڑھتے رہے ہیں نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو یعنی اللہ تعالیٰ پر ہیں. اور تو انہوں نے جواب دیا، جنہوں نے نوجوانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مانے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے نا. ان کی کتنی اچھی یہ دعا ہے نا کہ نجنا برحمتک من القوم الکافرین. اب آیت نمبر جو ہے 87 سورہ یونس کی، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ بناؤ، اور ان کو جو ہے یعنی کہ سینٹر بناؤ، اور ان کو جو ہے قبلے کا کیا مطلب ہے کہ سینٹر بناؤ اور مرکز بناؤ اور نماز قائم کرو. کیونکہ اصل میں بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی جو بیت اللہ تھا وہ ہمارا خانہ کعبہ ہی تھا. اور اس کے بعد جب یہ لوگ جو ہے تتر بتر ہو گئے، ڈائسپورا ہو گیا، الگ تھلگ ہو گئے، تو پھر جب یہ قوم آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو ہے مکانوں کو، گھروں کو مسجد بنانے کا حکم آیا ہے. کیونکہ انسان کو کوئی سینٹر چاہیے ہوتی ہے، کوئی اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے، اور ان کو بھی نماز قائم کرنے کی بات کی ہے. اور اگر وہ یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے خوشخبری دی گئی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب، کیا آپ نے جو فرعون اس کے سرداروں کو دنیا کی یعنی ایک طرف دعا کیا بد دعا دی گئی
کیونکہ کب کی بات تھی کہ کیونکہ اصل میں کیا تھا کہ فرعون کے ڈر سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے پاس مسجدیں تو تھیں نہیں. تو یہ جو بد دعا انہوں نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام مصر کے آخری زمانے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے جو ہے وہ فرعون کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو جو ہے مال دیا ہے اور سب کچھ دیا ہے، تو تاکہ یہ کہ لوگوں کو راہ سے بھٹکائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ ان کے مال غارت کر ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں. تو یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو سمندر سے گزار دیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ اپنے پورے لشکر کو لے کے وہ پیچھا کر رہا تھا، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے ہیں. اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں جو ہوں وہ جو ہے بنی اسرائیل پر، جو اس خدا پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں جو ہوں اطاعت کرنے والا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا الآن، کہ اب تو آیا ہے. یعنی کہ جب وہ فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، موت کے فرشتے، تو پھر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو نافرمانی کرتا رہا، فساد کرنے والوں میں تھا، تو اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے. تو فرعون کی لاش کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کی سال سے پورا پرزرو کر دیا ہے، اور اس کی لاش جو ہے وہ 1907 میں فرعون کی لاش ملی ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقوں سے پرزرو کر دیا تھا، اور یہ قاہرہ کے میوزیم میں ابھی بھی موجود ہے. تو یہ سب کے لیے عبرت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی کہ وہ سمندر کے دوسری طرف گئے اور ان کی اپنی زندگی ہیں، اور ان کو بہت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز چیز کا فیصلہ کر دے گا جب وہ اختلاف پہ جب آئے نا. یعنی کہ جب اختلاف کرتے ہیں لوگ تو پھر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو اس کی بات آئی ہے نا. اب اے نبی، اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تو آپ پر نازل کی، تو ان لوگوں سے پوچھو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. کتاب میں لوگوں کا شک، یہ بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں کس کو شک تھا؟ اہل کتاب کو بھی شک تھا، بنی اسرائیل اور یہودیوں کو بھی شک تھا. تو اس لیے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں شک مت کرو، اور ان لوگوں میں مت شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے. اور حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے. جو لوگ خود تو جو ہے حق کے طالب نہیں ہوتے، اپنے دل میں جو ہے وہ تعصب اور ہٹ دھرمی کا جو ہے وہ پورا غلاف چڑھائے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو ایمان کی جو ہے وہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے سپورٹر رہے ہیں نا. تو اب یہ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قوم نہیں مانتی تو ان پر عذاب دیتے ہیں، لیکن ایک جو ہے ایکسیپشن تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی خود فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہوتا. حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے سوا کوئی نہیں. کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے جب ان کی قوم نہیں مان رہی تھی تو وہ اللہ کے حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو اس کے بغیر ہجرت کر گئے، اور ان کی قوم نے جو ہے وہ عذاب دیکھا اور پھر خوب توبہ استغفار کیا تو عذاب ٹل گیا. تو اب وہ قصہ جو ہے وہ رسول کے لیے ڈیبٹ بن گیا اور قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے مچھلی نے جو ہے وہ لے لیا، ان کو جب کشتی سے جو ہے ڈال دیا، کسی ایک شخص کو اتارنا تھا تو ان کو اتارا گیا، تو سمندر میں جب گئے تو مچھلی نے ان کو جو ہے نگل لیا، اور پیٹ میں جو ہے انہوں نے خوب خوب دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں جو ہوں گناہ گاروں میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا. یہ ہم سب کو یاد ہے. تو اب جو ہے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر وہی مشیت کی بات ہے کہ تیرے رب کی مشیت ہوتی تو سب کو ہی مومن بنا دیتے ہیں، لیکن
رب کی مشیت کیا ہے کہ لوگ جو کے سامنے حق اور باطل رکھ دیا جائے اور پھر وہ ایمان لائیں. تو کوئی بھی نہ تو انسان کسی کو مجبور کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ مجبور کرے. تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ فلاح اللہ کا باقی النفس کا نا، کہ یہ لوگ جو ہے آپ اپنی جان بھلا دیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے اس کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہی توحید کی آیت کہ جو آسمان و زمینوں سے آنکھ کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں نا، یعنی جو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور پھر اگلا رکوع ہے ہمارا 11واں رکوع، کہ نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. پھر وہی اپنے آپ کو الگ کہ میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین کی طرف جو یکسو ہو کے اور اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کرو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں جو ہے جب ہمارے پاس مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مصیبت میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹالے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھلائی کا ارادہ کریں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وہی فرض نماز کے بعد ہم نے دعا بھی آپ کو بتائی تھی اور اس میں بھی گروپ میں بھی ڈالی تھی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت. تو مشکل وقت میں ہم یہ آیت بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں، آیت نمبر 107. پھر پورے تمام انسانوں سے خطاب ہو کے قل، آپ کہہ دیں یا ایھا الناس، تمام انسانوں کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا تو اسی کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا تو اسی کے لیے ہلاکت ہے. اور میں تمہارے اوپر جو کوئی حوالدار نہیں ہوں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ حوالدار نہیں ہیں نا. وما انا علیکم بوکیل، تو کام کیا ہے کہ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہاری طرف ذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو بس حتی یحکم اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہماری سورہ یونس ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی ایک ایک آیت ہمارے دل میں اتارے، یہ دلوں کی شفا بنے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کو، حسد، بغض، ان ساری چیزوں کو، اللہ سے دوری کو، سب کو ختم کرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین معاملہ کریں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.